نہیں ہے، یہ دیکھتے رہنا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، اور ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ سے رابطہ نہ ٹوٹ جائے. یعنی ہم یہ ہر وقت ڈرتے رہیں کہ کہیں اللہ سے ہمارا رابطہ ختم نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہر کام سے پہلے سوچنا کہ اللہ کی نظر میں یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، اللہ اس کام سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. پھر اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کرنا، صبح شام. پھر ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی حالات واقعات لوگوں کے اپنے ہوتے ہیں اس پہ غور کرنا، اور کسی ایسے نتیجے تک پہنچنا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں ہی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. پھر صبح شام کے اذکار کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تحفہ دیا ہے کہ صبح اور شام وہ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر غفلت آ کیوں جاتی ہے. اب میں آپ کو جیسے پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ بلب کی روشنی اور بلب کے جلنے کا تعلق آپ کے اس سوئچ کو آن کرنے سے ہے جو آپ کے تار سے لگا ہوا ہے اور جو ٹیبل لیمپ سے جڑا ہوا ہے. اسی طرح آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی غفلت میں معاملات جو ہیں وہ کتنے اہم ہیں. آپ کے اپنی ذات کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم اتنے اپنی ذات سے خیر خواہ ہیں کہ ہم اسے دوزخ سے بچا لیں، ہم اسے جہنم سے بچا لیں، ہم اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں؟ تو جب انسان کو اپنی اصلاح، اپنی فلاح اور اپنی اچھے برے ہونے کی فکر لگ جاتی ہے تو اسے دوسروں کی اتنی کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا کہاں جا رہے ہیں، کتنا کھا پی رہے ہیں، کہاں سے شاپنگ کر رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. کیونکہ فکر تو ہمیں صرف اپنی ہوتی ہے نا، کہ ہم اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور غفلت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھول جانے والا بنایا ہے، وہ بھول بھی جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بھول جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اور میں نے اپنی رحمت کو غضب پہ حاوی کر دیا ہے، چھائی ہوئی ہے میری رحمت. تو جو میرے سے رابطہ کریں گے غلطی کرنے کے بعد، میں ان کو ایسے کر دوں گا جیسے انہوں نے کبھی غلطی کی نہیں ہوگی. تو جو نماز ہے وہ اسی لیے تو ادا کرنی ہوتی ہے کہ ہماری دن میں پانچ بار اللہ سے ملاقات کر کے ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں، اور ہم اپنا دل صاف کروا لیں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں. اچھا، اللہ سے ملاقات کے لیے کیا ہمیں انتظار بھی رہتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کو بہت پسند ہے بندہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں رہتا ہے کہ کب دوسری ملاقات ہوگی. تو اس ملاقات کی تیاری میں، اور جب انسان دھیان میں رہتا ہے تو وہ نماز قضا نہیں کر سکتا. وہ گھڑی پہ نظر رکھتا ہے کہ اذان کی طرف توجہ رکھتا ہے کہ کب نماز، کب وقت ہوگا اور میں اللہ سے ملاقات کروں گی. تو اللہ سے ملاقات کا جو انتظار کا وقت ہے وہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے، وہ بھی عبادت ہی لکھی جاتی ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح کا قبول کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بچے کو دنیا میں بھیجا تو وہ گناہوں سے پاک تھا، اس کا دل بالکل صاف ستھرا تھا، قلب سلیم تھا، وہ اس کی فطرت بھی سلیم تھی، اور اس کا اللہ سے رابطہ تھا. یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نابالغ بچے کی مغفرت کر دی ہوئی ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے بالغ ہونے سے پہلے، اور بالغ ہونے سے پہلے وہ کچھ غلطیاں بھی کرتا ہے تو وہ اس کو سزا نہیں ملے گی، نہ وہ لکھی جائیں گی. وہ نیکی کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے جو کچھ، تو اس کے ماں باپ کو اس کا اجر ملے گا. تو وہ قلب سلیم کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیجا اسی لیے کہ بندے میرے پاس آخرت میں ملاقات کریں مجھ سے تو وہ ویسے ہی صاف ستھرے ہوں جیسے کہ
میں نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ویسا پاک صاف ہوا جا سکتا ہے؟ انسان کے لیے مشکل ہے کہ وہ بالکل ویسا ہی ہو، لیکن وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب بھی وہ غلطی کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو ہم کتنی زیادہ گناہ کرتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں۔ بس اس بات کی طرف توجہ رہے کہ جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ کرے۔ مسلمان سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ وہ تعلقات جو خراب ہونے کے لیے کرنے کے دوسروں دو لوگوں کے تعلقات خراب کرنے کے لیے سازشیں کی جاتی ہیں اور گٹھ جوڑ کیے جاتے ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں، چغلیاں کی جاتی ہیں، اس سے دل کبھی بھی صاف نہیں ہوتے، اس سے دل قلب سلیم بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس سے ملاقات کس وقت ہو جائے ہم نہیں جانتے، کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات صاف ستھرے دل کے ساتھ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو، لیکن ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر ساری دنیا نیک ہو جائے اور ایک انسان بالکل ایسا ہو جائے کہ اس کے اوپر گناہ کا کوئی دھبا نہ ہو تو میں ایک اور قوم، ایک اور مخلوق پیدا کروں گا اور انسان پیدا کروں گا جو غلطی کریں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے۔ اچھا یہاں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا، کبھی زندگی میں ایسا کر بھی لے تو وہ پھر فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ فرمایا کہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا تھا کہ ہم سے یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ بلا لیں، اس حال میں نہ کہیں ہم اللہ کے سامنے چلے جائیں کہ وہ ناراض ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ تو اب دوسری بات یہ کہ پھر یہ کیسے ہوگا، قلب سلیم کیسے ہوگا؟ تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قلب منیب کہتے ہیں ہر وقت اپنے محبوب کی طرف دیکھتے رہنے کو کہ کب محبوب مجھے دیکھے۔ تو یہ قلب منیب، دل اللہ کی طرف ایسے متوجہ رہے کہ کب اللہ کی نظر مجھ پہ پڑ جائے۔ ایک عالم نے یہ لکھا کہ ساری دنیا ہمارے آنکھ، کان، ناک نقشہ، رنگ، روپ، کپڑے دیکھتی ہے، اللہ ہمارا دل دیکھتا رہتا ہے کہ وہ یہ اس کا دل کس وقت میری طرف ہوتا ہے۔ اور اللہ کی دل جو ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اس کو پلٹتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو معاف کر کے اس کو اپنی طرف اپنا بنا لیتا ہے۔ قلب منیب چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں۔ وہ قلب سلیم والا تھا، وہ قلب منیب والا تھا اور وہ اواہم منیب تھا۔ اواہم منیب کیا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی یاد میں آہیں بھرنے والا اور اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے بے چین رہنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا تعلق ایسا ہی بنائیں کہ ہمارا دھیان جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے خالص ہو۔ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ اس کے اندر کور آف ہارٹ میں وہ روشنی موجود ہے یا نہیں، جس سے لیمپ کا شیڈ جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، تو ہمارا جسم بھی عمل کرتے ہوئے وہ رنگ دکھائے جو دل کے اندر موجود ہے، اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہوں۔ ہر کام سے پہلے ہم سوچنے والے ہوں کہ اس کا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا، اور یہ عمل مجھے دوزخ میں، جہنم میں ڈال دے گا یا جنت میں لے جائے گا۔ آنکھ سے دیکھتے ہوئے، کان سے سنتے ہوئے، زبان سے بولتے ہوئے اور دماغ سے سوچتے ہوئے اور دل کی توجہ کے لیے پہلے یہ خیال کر لیں کہ اس سے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قلب منیب دے، اواہم منیب بنائے اور ہمیں قلب سلیم عطا کرے اور ہمارا دل روشن رکھے ہدایت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ استاذہ جی۔
अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। किसी ने सवाल करना है तो करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें तो उस्तादा उनका जवाब दे देंगे। उस्तादा एक क्वेश्चन है बच्ची का कि उस्तादा नफ्स भी गफलत का शिकार हो जाता है, उससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, उसके तरीका ये है कि असल में नफ्स जो है ना वो शैतान से भी बड़ा हमारा दुश्मन है। नफ्स ही शैतान का कहना मानता है। तो नफ्स को हर वक्त एक आलिम ने ये लिखा कि उसे सजा भी देनी चाहिए कि अगर आपने एक नमाज कजा की है तो उसकी सजा कुछ आप करें। कोई सदका करें या कोई नमाज नफल ज्यादा अदा करें। तो नफ्स को मुशक्कत में डालने से ही वो सीधा रहता है। उसको नरमी देते रहें, उसके साथ हम सहूलत उसको देते रहें तो वो और मोटा होता है और उसके अंदर वो ताकत नहीं रहती कि वो शैतान का मुकाबला कर सके। इसलिए आप ये सोचें कि आपसे आज कितनी गलतियां हुई हैं, उसकी आप अब खुद ही सजा मुकर्रर करें कि इसकी सजा मैंने ये देनी है। अब एक आलिम ने ये लिखा कि एक अपनी इस्लाह के लिए एक आदमी ऐसे ही काम करता था। उसने कहा कि मैं रोजे रखूंगा अगर मुझसे ये गलती हो गई। रोजे रखना शुरू कर दिए। फिर उसने कहा कि साथ में नफल अदा करूंगा ज्यादा, वो भी कर दिए, लेकिन वो अपने नफ्स को काबू में ना रख सका। तो फिर उसने अपने उस्ताद से पूछा। उन्होंने कहा कि तुम हर गलती पे इतनी रकम सदका दिया करो और अगर दोबारा दो तो रकम बढ़ाते रहो।